تو یہ جملہ کہ امام کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اس لیے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی غلط موقع پر اور غلط جگہ پر فٹ کرنے اور غلط انداز میں مشہور کیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں خود مسجد کا منتظم ہوں، متولی ہوں، اور ہمارے مسجد کی جو امام کی تنخواہ ہے وہ 5,000 ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا امام کی تنخواہ 5,000 شرعاً ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اور دوسری بات، ایک دفعہ میں نے امام کی تنخواہ بڑھانے کا ارادہ کیا، مگر مسجد کی دوسرے منتظمین نے کہا کہ امام کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے، اس لیے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اماموں کی تنخواہ یہی ہوتی ہے، لہٰذا مت بڑھاؤ، یہی رہنے دو۔ تو پوچھنا یہ ہے کیا واقعی مسئلہ یہی ہے کہ امام کی تنخواہ کم ہونا چاہیے یا بڑھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں 2 باتیں ذرا یاد رکھیں، 2 باتیں میرے سن لیں۔ پہلی بات، کم تنخواہ مقرر کرنا یہ اپنا نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں جی، اگر آپ کم تنخواہ مقرر کریں گے تو بتائیے کوئی شخص اپنے اولاد کو عالم بنائے گا، حافظ بنائے گا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر کوئی عالم اور حافظ بنانے کا ارادہ کرتا بھی ہے تو اپنا ضمیر اور لوگوں کی باتیں بھی اس کو منع کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں۔ ہر بندہ یہی کہے گا کہ بھئی کل کو اپنے بچے کو بھوک سے مروانا ہے، 5-10 ہزار اس کی تنخواہ ہوگی، اس سے زیادہ اس کو ملے گا نہیں۔ تو کم تنخواہ مقرر کرنا پہلی چیز اپنا نقصان ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ کام ایک دم نہیں ہوتا، آہستہ سے ہوتا ہے۔ کل کو کوئی شخص اپنے اولاد کو عالم بنائے گا نہیں، پھر ہوگا کیا؟ پورے شہر میں نہ کوئی حافظ ملے گا تاکہ مصلی پڑھا دے، نہ کوئی عالم ملے گا تاکہ اسے کوئی مسئلہ پوچھ لے۔ تو بھئی کم تنخواہ مقرر کرنا یہ ایک طرح سے عالم بنانا، حافظ بنوانا، اس کو روکنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے، کہتے میں اندلس گیا تھا تو میرے ساتھ دوسرے صاحب بھی تھے، ایئرپورٹ پر ہم نماز پڑھنے لگے تو لوگ ایسے حیرانگی میں ہمیں دیکھ رہے تھے گویا وہ نماز کو جانتے تک نہیں، انہیں پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے۔ تو میں جسب سے جب نماز ہم نے پڑھ لی، میں نے کہا حضور آپ پر کوئی وہ ہوا، حیرانگی ہوئی؟ یہ لوگ کتنے حیرانگی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اندلس دارالخلافہ رہا ہے، اسلامی سلطنت کئی 100 سال تک دارالخلافہ رہا ہے۔ اب یہ نوبت کیوں ہوئی؟ اب یہ نوبت اس تک جو پہنچی ہے، ایک دن میں بھی نہیں، ایک مہینے میں نہیں، کئی عرصہ لگا ہے، لیکن اس کی ریزن دیکھو، اس کا وجہ دیکھو تو یہی کہ علماء، دینداروں کی، حافظوں کی پذیرائی کوئی نہیں، ان کا سپورٹ کوئی نہیں۔ تو پھر ہوتے ہوتے نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی کہ اندلس یورپ کا حصہ ہے اور وہاں تقریباً 90 سے اوپر کی آبادی سارے غیر مسلم ہیں، مسلم کی آبادی آٹے میں نمک سے بھی کم ہے۔ تو بھئی یہ اگر آپ اتنی کم تنخواہ کریں گے، آپ کوئی پذیرائی نہیں کریں گے، آپ کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ نقصان اماموں کا نہیں ہو رہا، اپنا ہو رہا ہے۔ گویا ہم ہمارے جو آنے والا مستقبل، جو اولاد کا مستقبل دے رہے ہیں، وہ بہت ہی تاریک دے رہے ہیں، اسلام سے دوری والے دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے ذکر کیا کہ امام کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اس لیے اس کو نہ بڑھاؤ، ساتھی نے کہا، ویسے یہ جملہ کافی مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور یہ ایسا مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ بظاہر صورت اس کی مسئلے کی بیان کی جاتی ہے کہ گویا ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک شرعی نکتہ ہے، اور ایسے موقع پر بیان کی جاتی ہے جو بہت ہی غلط موقع ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا مال اچھا ہوتا، آپ خوش قسمت ہوتے، تو ظاہر بات ہے آپ کا مال اچھی جگہ لگتا نا، آپ کا مال نیک لوگوں پر لگتا، تو بھئی زیادہ تنخواہ مقرر کریں گے تو آپ زیادہ دیں گے نا پیسے، تو گویا آپ کا مال کہاں لگ رہا ہے؟ اچھی جگہ میں لگ رہا ہے۔ تو یہ تو گویا ایک ایسی بات مشہور کی گئی کہ صورت تو اس کی مسئلے کی ہے، صورت تو اس کی مذہبی وہ بات کی ہے، لیکن ہے کوئی جو مذہب اور اسلام کے دشمن ہیں، انہی کا کوئی ایسے جملہ مشہور کیا ہوا ہے جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن وہ مسئلہ ہے غلط۔ تو یہ جملہ کہ امام کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے اس لیے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی غلط موقع پر اور غلط جگہ پر فٹ کرنے اور غلط انداز میں مشہور کیا گیا ہے، تو بھائی یہ انتہائی غلط ہے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے، لیکن بھائی آپ نے اپنی قسمت کو دیکھنا ہے نا، آپ نے اپنی خوش قسمتی کو دیکھنا ہے کہ آپ کا مال کہاں لگتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ مقرر کریں گے، ظاہر بات ہے آپ کا مال اچھی جگہ لگ رہا ہے نا،
تو آپ کو تو زیادہ مقرر کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ہم نے کبھی اس جملے پر بنیاد پر غور ہی نہیں کیا ہے کہ جملہ کتنا غلط انداز سے مشہور کیا گیا ہے. باقی امام کی تنخواہ کتنی مقرر کرنی چاہیے، ویسے اس میں تو کوئی خاص نقطہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ معاشرے اور ماحول حالات کے اعتبار سے جس تنخواہ پر ایک خاندان چھوٹے جو ایک فیملی ہوتی ہے، مطلب میاں بیوی ایک دو اولاد ہو، ان کا اس پیسوں سے اچھا گزارا چلتا ہے، اتنی تنخواہ مقرر کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اس سے کم تنخواہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ دوسرے کا حق مارنے والا ہے. قیامت میں اللہ اس سے پوچھے گا، اس کی پوچھ ہوگی. تو امام اور مؤذنین جتنے بھی ہیں ان کی تنخواہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے، اس کو یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں.